إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس دنیا میں ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ دنیا کا کامیاب انسان بن جائے، معاشرے میں اس کا ایک نام ہو، لوگ اس کو عزت و وقار کے الفاظ کے ساتھ یاد بھی کریں، مخاطب بھی کریں، ہم کلام بھی ہوں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطرتی اس کی ایک سوچ ہے، اس کا ایک عمل ہے، چاہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خوب نشاندہی کی کہ دنیا میں کامیاب شخص کون ہوتے ہیں۔ ہم دین سے رہنمائی لیں گے تو دین ہمیں بتائے گا
جو انسان اپنے ذہن کے ساتھ سوچتا ہے نا کہ دنیا میں کامیاب انسان کون ہے، تو اس کا ذہن صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، بڑھاپے میں گئے ہوئے بوڑھوں سے پوچھتا ہے، تجربہ کار لوگوں سے ملتا ہے کہ ہمیں بتائیں، ہمیں مشورہ دیں، ہم معاشرے کے اعلیٰ فرد کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کے بوڑھے جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو پھر ٹپس دیتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں کہ فلانا طریقہ اپناؤ، فلانا حربہ آزماؤ، یہ کام کرو، اپنے پیسے کا یوں استعمال کرو، اپنی اولاد کے ساتھ ایسے رہو، پھر تم دنیا میں کسی مرحلے میں جا کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی محاسن بات کا یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی کامیابی سوچتا ہے، جبکہ اللہ احکم الحاکمین نے جو قرآن مجید میں انسان کو رہنمائی دی، سبق دیا کہ دنیا میں کامیاب انسان کون ہے، اگر انسان اس سبق کو یاد کر لے تو وہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یعنی انسان جب خود سوچے تو وہ دنیا کا سوچے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ دنیا میں کامیابی انسان کون ہے، تو وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، وہ اخروی بھی کامیابی ہے۔ قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا والعصر، لوگوں زمانے کی قسم ہے۔ دنیا میں کوئی معتبر شخص قسم اٹھائے نا تو لوگ اس کی بات کی بڑی لاج رکھتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے قسم اٹھائی ہے۔ جو محلے معاشرے کا پرے پنچایت کا عزت والا آدمی ہو، جو کسی گاؤں کا نمبردار ہو، جو بڑی اتھارٹی پر ہو، وہ قسم اٹھا کے کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں اس نے قسم اٹھائی ہے۔ یعنی اس کی شخصیت، اس کا مقام، اس کی عزت اس شخص کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو اس کا نام لے کے بتاتا ہے کہ اس نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے۔ لیکن یہاں کون قسم اٹھا رہا ہے؟ وہ ذات قسم اٹھا رہی ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ اس اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، یہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے ان سب چیزوں کی قسم ہے، اللہ کی قسم۔ محترم بھائیو ذرا سوچیں کہ اس کے بعد کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہنے لگے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی معتبر نہیں، اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عزت، مقام، مرتبہ ہے دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ مالک الملک قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، لوگوں زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان، ان تاکید کے ساتھ، ان عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان، بے شک، یقیناً، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، کا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان فلاح ہو چکے ہیں۔ کوئی شخص کامیاب نہیں دنیا میں، سارے فلاح ہیں، سارے بند ہو چکے ہیں، سارے خسارے میں، سارے نقصان میں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بات کہی۔ الا، مگر، چار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، چار چیزیں اللہ کا اٹھا کے مین نے ان کو بیان کیا۔ فرمایا جو شخص ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ شخص ہے جو دنیا میں کامیاب ہے۔ جس بندے میں چار چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں، وہ دنیا کا نکما اور فلاح انسان ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ پہلی چیز فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط رکھتے ہیں۔ آج ایمان بگڑے ہوئے ہیں، ایمان خراب ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو اپنے اندر مضبوط کرنا، پختہ کرنا،
اور کن چیزوں کے ساتھ ایمان بنتا ہے، جن چیزوں کا ایمان مرکب ہے، آج انسان ان چیزوں کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے معنی مفہوم کو جانتے ہی نہیں، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کلمے کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، وهو يعلم، مکمل علم رکھتا ہے کلمے کا، وہ بندہ ایمان والا سمجھا جائے گا اور یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنا، اللہ پر ایمان، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، تقدیر، یوم آخرت، ان چیزوں پر ایمان، یعنی کلمہ پڑھ کے پھر کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ بندہ ہے جو صحیح معنوں کے اندر مومن ہے۔ اور یہ پہلی خوبی ہے اس شخص کی کہ جو شخص دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان ہے۔ الا الذین، الا حرف استثناء ہے، کہا سارے انسان خسارے میں ہیں، مستثنا کیا چار چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگوں کو۔ اور پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ آمنو، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کو سچا مانتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ پرعزم طریقے سے پھر دنیا کے اندر وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنا کے دنیا میں کام سر انجام دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کا یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، نقص والا ایمان ہے۔ ایک مثال اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث ہے، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام دینا۔ دنیا کے اوپر زمین پر کوئی اونچی جگہ، کوئی ٹیلا اور کوئی نچلی جگہ، یعنی کوئی گڑھا، کوئی کھائی ایسی نہیں رہے گی مگر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بھی اسلام کو داخل کرے گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور بات کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں اور بھانپ سکیں کہ ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کرے گا، دین بنا کے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، کوئی اونچی جگہ نہیں بچے گی، کوئی نچلی جگہ نہیں بچے گی، کوئی ایک سوراخ نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان ہے اس چیز پر؟ یہاں تو ہم کہہ دیں گے جی ہاں اسلام تو غالب آئے گا، یہ صرف زبانی کلام، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ منہوں کی باتیں، یہ زبان کی جنبش، یہ ہونٹوں کا ہلنا، بس یہی ہوگا۔ یاد رکھے جو انسان یقین رکھتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے یہ سوچ بناتا ہے کہ ہاں دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، جو اس ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر وہ عمل کے اندر بھی آتا ہے، وہ پھر زبانی دعوے نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان کا لیول۔ ایمان فرمایا وہ لوگ، وہ شخص جس نے اپنا ایمان مضبوط کیا وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کی ذات پر یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے، اور یقین اس وقت پختہ ہوتا ہے جب انسان عملی میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ اسلام اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے محترم بھائیوں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے اسلام کو دنیا پر غلبہ دینے کے لیے۔ مگر یہ نہیں کہ یہ دین دنیا میں آیا اور اس میں خود ہی پھیل جانا ہے، نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوں گے
نوجوان ہوں گے، صلاحیتوں والے ہوں گے، قوتوں والے ہوں گے، اثر و رسوخ والے لوگ ہوں گے، جو اسلام کے علم کو اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر چلیں گے، وہ دعوت کا رستہ اختیار کریں، وہ خدمت خلق کا رستہ اختیار کریں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا رستہ اختیار کریں، کسی بھی طریقے کے ساتھ جو وہ سمجھیں گے وہ اسلام کو دنیا پر غالب کر کے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ ان کا یقین اپنے نبی پر بڑا پختہ ہے اور ان کا ایمان دنیا میں بڑا مضبوط ہے۔ یہ ہے پہلا وصف، پہلی خوبی، کہ وہ بندہ جو اپنے اندر یہ ایمان پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بات پر مکمل یقین، مکمل اعتماد رکھتا ہوں، اور جو اللہ نے کہا کہ اسلام دنیا پہ غالب آئے گا، میں اس کے لیے محنت کروں گا، کوشش کروں گا اور اسلام کو دنیا پر غالب کروں گا۔ پہلی خوبی یہ ہے محترم بھائیوں بزرگوں، جو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے، وگرنہ یہ ہم سارے کھوکھلے مسلمان ہیں۔ ہمارا مسلمان سمجھتا ہے دن رات میں 5 نمازیں پڑھ لو بس ٹھیک ہے تم مسلمان، اور ہم نے اسلام کو صرف نماز تک محدود کر دیا، بس جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام جو دین ہے جو پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا، ہم نے اس کو 5 نمازوں تک محدود کر کے یہ ذہن بنا لیا کہ جو نماز پڑھے گا اس نے کلمے کی لاج رکھی، جو نہیں پڑھے گا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ مانگیں گے انسان سے کل قیامت کے دن، ان 5 سوالوں کا جب تک انسان جواب نہیں نہ دے گا اپنے قدم کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، اپنے قدم کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے مسلمان نوجوان انسان، میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی، صحت، عافیت، تندرستی، تیرا ہڈ جوڑ مضبوط تھا، تیرا دماغ فل کام کرتا تھا، تیرے اندر صلاحیتیں تھیں، اثر و رسوخ تھا، قوتیں تھیں تیرے پاس، بڑے لمبے ہاتھ تھے تیرے، بتا مجھے اسلام کے لیے تیری صلاحیتوں میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ پھر یہ جو نوجوان ہے نا، جو آج موبائل کے نوجوان بن گئے، جو سوشل میڈیا کے نوجوان بن گئے، اسلام کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ایمان کی مضبوطی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے، جن کو علم ہی نہیں، پھر یہ دربار ربانی کے اندر سر جھکا کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کک فائدہ نہیں لیا اپنی صلاحیتوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں تمہارا حساب قریب آ گیا ہے، قیامت قریب ہے، ان الساعۃ آتیۃ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کا آنکھ جھپکنے سے پہلے قیامت آ جائے یا اس سے بھی زیادہ قریب قیامت آنے والی ہے۔ کئی فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے، ہم فی غفلۃ معرضون، غفلتوں میں، پتہ ہی نہیں، میری اتنی عمر گزر گئی پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، سوچ ہی بیدار نہیں، مغز ختم ہو چکے ہیں، صلاحیتیں مر چکی ہیں، اسلام کے لیے کوئی کردار آج ادا کرنے والا نہیں۔ چند نوجوان مجاہد ہیں جو میدانوں میں کافروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہیں اسلام کے لیے، کون سی صلاحیتیں وہ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا محترم بھائیوں بہت وسیع معنی اور مفہوم ہے، صرف کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں، عملی زندگی، اپنے عمل میں اس کو نافذ کرنا، اپنے اعمال کے اندر اسلام کو جلا بخشنا، اپنے ایمان کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے اور لوگوں کے ساتھ میل بنا، ہر چیز میں اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو داخل کرے گا، اور اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے اسلام کو دنیا پر غلبہ دینے کے لیے۔ پہلی یہ چیز ہے الا الذین آمنوا، دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان اگر بننا چاہتے ہو ایمان مضبوط کرو۔
اور ایمان کی مضبوطی اس نقطے کو ذہن میں بٹھائیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے ہی ایمان نہیں، اس کلمے کو پوری دنیا کے اوپر، چہار دھام کے اندر، پوری دنیا کے اوپر، پورے عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنا، پھیلا دینا، یہ ہے ایمان کا لیول۔ الا الذین آمنوا، یہ پہلی خوبی ہے، ایمان اپنے اندر مضبوط کرو۔ اور ایمان کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرو۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دنیا میں کامیاب بننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بنائیاں، عزت وقار چاہتے ہو، آخرت میں بھی اگر وقار چاہتے ہو تو پھر ایمان لانے کے بعد عمل، صالح عمل۔ صالح عمل کی محترم بھائیو تین شرطیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق، دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص کے ساتھ ہو۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ دوسری چیز نبی کا طریقہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص۔ اخلاص کا معنی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل، دنیا کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے نہیں، مسجد کے امام کو دکھانے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، جس میں اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یہ تین شرطیں جس عمل کے اندر ہوتی ہیں اس عمل کو صالح عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا لفظ بولا کہ جو شخص ایمان مضبوط رکھتا ہے اللہ کی ذات پر، اور اس کا ایمان کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اوپر اسلام کو غلبہ دینا چاہتا ہے، پھر وہ دوسری خوبی بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی صالح بناتا ہے، عمل والی بناتا ہے، پاکیزگی والی بناتا ہے۔ اب یہ اسرا ذوالحج جا رہا ہے، آج 5 تاریخ ہے ذوالحج کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کا عمل عام دنوں کے اندر عمل کرنے سے بڑا افضل ہے۔ یہ آج ہم الحمدللہ جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج کے دن کا یہ جو جمعہ ہے یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر ہے۔ عام دنوں میں جو ہم نے جمعے پڑھے، پچھلا جمعہ، اس سے پچھلے جمعے، ان کا اتنا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملا جتنا اس جمعے کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 10 دنوں کے اندر عمل کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے عام دنوں کی بنسبت۔ جمعہ تو ہم پڑھنے آ گئے، ہم یہ سوچیں آج سے 5 دن پہلے، آج 5 تاریخ ہے، 4 دن پہلے ہم نے یکم ذوالحج سے لے کر آج تک کتنے عمل کیے ہیں؟ کتنے عمل ہیں ہمارے صالح عمل؟ ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہمیں تو محنت کرنا چاہیے تھی کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا الحاکمین جہنم کے دروازے انسان پہ بند کر دیتے ہیں جب انسان عشرہ ذوالحج میں عمل اپناتا ہے۔ جائزہ لینا ہم اپنا کہ ہم دنیا میں کامیاب تو بننا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتلایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ صالح عمل کے اندر اس قدر مضبوطی ہے، اس قدر قوت ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ میں نے ان گزشتہ 4-5 دنوں میں میرے عمل کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی جانچ پڑتال کریں ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہاں ایک مسئلے کو سمجھ لیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں صرف عید کے جو 4 دن ہیں نا ان دنوں میں تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اور جو 2-4 تکبیرات ہیں وہ پڑھنا ہے صرف عید کے دن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی جب ذوالحج کا چاند نکل آتا
1 تاریخ آتی یکم سے لے کر عید ختم ہونے تک 13 تاریخ تک 13 دن بنتے ہیں. کیا عمل ہوتا اللہ کے رسول کا؟ آپ تکبیرات پڑھتے، صحابہ کرام تکبیرات پڑھتے، حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے کہ صحابی بازاروں میں نکل جاتے اور جا کے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے. بازار کے لوگ ان صحابہ کو دیکھ کے وہ بھی اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے. ایک وقت آتا کہ پورے کا پورا بازار ہی، پورے کا پورا مدینہ ہی تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا تھا. عید کے دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں 1-2 منٹ اونچی اونچی آواز سے. تو یکم ذوالحج سے لے کر یہ ہمارا عمل کیوں نہیں بنا؟ یہ ہیں وہ چیزیں محترم بھائیوں جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اعلیٰ نہیں بن سکتے، پیچھے جا رہے ہیں. دنیا میں ہم کامیابی چاہتے ہیں لیکن ہمیں کامیابیاں نہیں مل رہی. ہم عزت و وقار چاہتے ہیں لیکن ہمیں عزت و وقار نہیں مل رہا. ہم اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. فطری عمل ہے انسان کا، فطری سوچ ہے انسان، ہر انسان سوچتا اس کی عزت ہو، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم اللہ کا الحاکمین کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل پیرا نہیں ہیں. ہم عمل سے قاصر ہیں، ہماری جان جاتی ہے عمل کرنے کے لیے. کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، کتنے نوافلوں کا اہتمام کیا ہے، کتنی ہماری قرآن مجید کی تلاوت ہے. ابھی 2 ماہ پہلے رمضان گزرا ہے. رمضان کے بعد ہمارے جسموں پر، ہمارے کپڑے لباس پر، ہمارے چہرے پر، ہمارے گھر کے معاملات، ان سب چیزوں میں، ہمارے کاروبار میں کتنی تبدیلی ہے. رمضان میں تو ہم بڑے مومن تھے، صف اول کے نمازی تھے. رمضان گیا، فصلی بٹیروں کی طرح ہم بھی چلے گئے کہ جب بہار آئی بٹیرے بھی آ گئے، بہار گئی وہ بھی گئے. جائزہ لیں اپنا، پرکھیں اپنے آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ رمضان گزرا 2 ماہ پہلے، اب یہ عشرہ ذوالحج ہے کہ جس کے اندر عمل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. میرے اندر کیا چینجنگ ہے، کیا تبدیلی ہے؟ فکر پڑی تھی یکم ذوالحج کو یا ہمارے نوجوانوں کو، جی صبح کے وقت تو پھر ذوالحج کی یکم تاریخ 1 تاریخ شروع ہو جانی ہے، راتوں کو داڑیاں منڈوا لو، راتوں کو ہی داڑیاں منڈوا لو. 10 دن کیسے گزاریں گے؟ اور یاد رکھو ہمارا ایمان اس قدر گر چکا ہے، جو ہی 10 ذوالحج کو ہم نے قربانی کرنا ہے، ہمارے نوجوانوں سے دیکھنا جا کے حمام بھرے ہوئے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ شیو ہو رہی، نبی کی سنت کو بکھیرا جا رہا ہے. قربانیاں شوق کے ساتھ کر رہے ہیں، عید شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل، اخلاص، سنت، مسنون طریقہ اور پھر اپنے عمل کے اوپر دوام یہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان ہے. عامل الصالحات، اللہ نے حکم دیا، کہا لوگوں کامیابیاں یوں ہی نہیں ملتی، کچھ کرنا پڑتا ہے، عمل دکھانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو نا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل کی طرف آؤ. اپنی ساری زندگی رمضان جیسی بناؤ، اپنا ہر عمل اخلاص والا بناؤ، ہر طریقہ نبی سے لو، اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ، صالح عمل کرو اور عمل کے اوپر دوام رکھو. کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، تھوڑا ہی کیوں نہ کرو لیکن کرتے ہی جاؤ. لیکن ہمیں عمل کرنا اچھے نہیں لگتے، جان جاتی ہے. کہ فجر کی نماز، گرمی ہے، چھوٹی راتیں ہیں، اللہ کی قسم یہ گرمیاں آتی ہیں، مسجدوں کے نمازی پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی، پہلی صف بھی مکمل نہیں. لیکن اپنی دکان پہ اور اپنے دفتر پہ بر وقت پہنچتے ہیں. کیوں؟ لالچ ہے، لالچ ہے. ساری رات دکانیں کھولیں گے. ہمارے کاروباری جو اپنے آپ کو پیسے والے سمجھتے ہیں، جو چٹا لٹھے کا سوٹ پہن کے دکان پہ بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خود پسند متکبر شخص، دنیا کے چند ٹموں کے لیے، چند پیسوں کے لیے دکان پہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو رب رحمان کی صدائیں لگتی ہیں، اللہ اکبر، حی علی
الصلاۃ خیر من النوم، سوئے پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا حدیث سننا، اللہ کی قسم آج ہمارے احساس مر گئے۔ آج اگر مسجدوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں ہوتی نا کہ آؤ نوجوانوں صبح کے وقت مسجد میں، کیا ہوگا جی تمہیں 15,000 روپیہ دیا جائے گا، میں دیکھتا کوئی انسان مسجد میں نہیں پہنچتا۔ یہ لالچ کی دنیا، مفاد پرستی کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہر انسان لالچ سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے حکم پر صدق نہیں، نبی کی اطاعت پر خوشی نہیں، اسلام پہ چلنے کے اندر اس کو فخر ہے ہی نہیں۔ بڑی افسوس ہے دنیا کے اندر، کیا ہے جی میں فلانا ہوں، اور اللہ کے کاغذات میں تیرا کیا کردار ہے؟ یہ ہے تکبر کہ حق بات کو جھٹلانا۔ فجر کے لیے آؤ، مسجد کے لیے آؤ، جمعہ کے لیے آؤ، مسجد میں صدقہ خیرات کرو، جہاد میں آؤ، جہاد کے لیے دو، خدمت خلق کے لیے آؤ، مظلوموں کا سہارا بنو۔ اعزاز کیا ہے؟ جنت الفردوس ملے گی، لیکن یقین نہیں کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان اور صالح عمل دو کوالٹیاں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یہ جنت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان اور صالح عمل رکھتے ہیں ہم جنت الفردوس ان کو عطا کریں گے مہمانی کے طور پہ۔ یہ کس کے وعدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور صالح عمل اپنے اندر پیدا کرو، رحمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آئے گی۔ لیکن ان باتوں کا مسلمان کو یقین ہی نہیں۔ کیسا ایمان ہے مسلمانوں تمہارا کہ تمہارا رب قسمیں اٹھا کے بات کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں ایمان اور صالح عمل کی بدولت جنت الفردوس کے وعدے کرتا ہے، اپنی محبتوں کو پیدا کرتا ہے تمہارے دلوں کے اندر، لیکن تمہیں یقین ہی نہیں اپنے رب کی بات پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کے وقت نہیں نہ اٹھتا، شیطان اس کے پاس آتا ہے، شیطان بال الشیطان فی اذنیہ، فرمایا شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، شیطان اس کے کانوں میں آ کے کان کے سوراخوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ بڑے پاک صاف ہو کے سوتے ہیں ہمارے نوجوان، رات کو غسل کر کے ٹراؤزر شرٹ نائٹ ڈریس پہن کے سوتے ہیں رات کو، لیکن صبح کے وقت ان کی حالت کیا ہے؟ شیطان نے کان کے اندر پیشاب کیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں صبح کی نماز وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے فاصبح، یہ بندہ صبح کرتا ہے کیسے؟ کسلان، تھکا ہوا، خبیث النفس ہے، اس کا نفس، اس کی طبیعت خبیث ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے برا اور گندا آدمی اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے صبح کے وقت پہلا کام نماز کا اس نے وہ بھی نہیں کیا۔ فاصبح خبیث النفس کسلان، یہ بندہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ یہ خبیث النفس ہوتا ہے، کسلان، اور سارا دن سستی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے، صبح کو سیر کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز جم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کیا ہے؟ بدن میں چستی آئے، اور بدن کی چستیاں تو تم حاصل کر لو گے، لیکن تمہارے ایمان کی چستی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس تمہارے دلوں میں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس وقت ہوگی کہ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو۔ وعامل الصالحات، صالح عمل دوسری خوبی ہے، دوسرا ڈیزائن ہے، دوسرا روڈ میپ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کامیاب مرد بننا چاہتے ہو، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اور اپنے ایمان کے بعد صالح عمل اپنے اندر پیدا کرو۔ چھوڑ دو سستیاں، اللہ تعالیٰ کو رو کے نہ دکھایا کرو،
اللہ بلاتا فوراً آؤ. ہم نے سیرت ابراہیم سنی ہے, کیا درس ہے اس کے اندر کہ اللہ کا حکم آیا سب کچھ قربان کر دو. کیا ہے ہماری سوچیں؟ کیا ہم سوچ رکھتے ہیں کچھ قربان کرنے کی؟ ہم قربانیاں کریں گے 10 تاریخ کو. قربانی ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز وار دو, اللہ کے لیے اپنی جان, اپنا خون, اپنا مال, روپیہ, صلاحیتیں, قوتیں, طاقتیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے, جب رب کا حکم آ جائے تو یہ سمجھو کہ مجھے یہ سب کچھ رب نے دیا, میں رب کو ہی دے رہا ہوں. سیرت ابراہیم سن کے بھی, قربانیوں کے بڑے بڑے واقعات سن کے بھی ہمارے دل نہیں لرزتے, ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی نہیں. دلوں کی سیاہی ہے, دلوں کی سیاہی. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا بندہ عمل نہیں نہ کرتا, گناہ کر کر کے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے دل پر جس طرح لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے, اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے, پھر وہ لوہے کا زنگ بھی نہیں اترتا, ان کے دلوں کا زنگ بھی نہیں اترے گا. تیسری خوبی اللہ کا مناکمین نے بیان کی, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو حق کی وصیت کرنے والا ہے, حق کی نصیحت کرنے والا ہے. صرف حق بات کو, قرآن و سنت کی بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا, پھیلانے والا ہے, نصیحت کرنے والا ہے, خود بھی حق پہ ہے, خود بھی اسلام کے اوپر مضبوط ہے, اور لوگوں کو بھی حق بات کی نصیحت کرتا ہے, وصیت کرتا ہے, دعوت دیتا ہے, حق کے ساتھ, قرآن و سنت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے. فرمایا دنیا کا کامیاب انسان یہ ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. اگر کسی شخص کے پاس قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے, میری ایک حدیث بھی اس کو زبانی یاد ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ حق کی وصیت کرے, لوگوں کو نصیحت کرے, لوگوں کو سنائے. ہم بڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے مفتی ہیں, کسی مولوی سے بحث ہو جائے ہمارے پاس بڑے فتوے ہوتے ہیں, بڑے فتوے ہوتے ہیں ہمارے پاس, لیکن کہا جائے نا یہ چند منٹ کھڑے ہو کے حدیث بیان کیجیے, نبی کی بات کسی کو سنا دیجیے, کسی کو دعوت دے دیجیے, بس جی مولوی صاحب چاکا بڑا ہوتا ہے. دنیا کے کسی کام میں کوئی شرم نہیں, کوئی جھجک نہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے, چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی عزتوں کو بھی تاکتے ہیں, اونچی اونچی آواز سے گانے بھی سنتے ہیں, بے حیائی پر مبنی گانے سنتے ہیں. اس وقت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں شرم حیا محسوس کروں کہ بیٹیاں لوگوں کی بہنیں عزتیں گزر رہی ہیں, میں بے حیائی فحاشی پر مبنی گانے سن رہا. شادی بیاہ کا موقع اور ساری ساری رات ڈھول پیٹتے ہیں, گانے چلائے جاتے ہیں, محلوں معاشروں کے رواج کو, اسلوب کو توڑا جاتا ہے, ہمسایوں کو پریشان کیا جاتا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب دین کے لیے کہا جائے نا کھڑے ہو جاؤ, اسلام کی دعوت دو, لوگوں کو مسجد کے اندر بلاؤ, لوگوں کو دین کے لیے بلاؤ, لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو, اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے آؤ میدانوں کے اندر. جب جہاد کی بات کی جائے نا پھر بڑے کھڑے ہوتے ہیں, جی زبان نال بھی جہاد ہوتا ہے, جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم. السنہ زبان کو کہتے ہیں, جی زبانوں نال بھی جہاد ہوتا ہے. ہم اللہ کی قسم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں اور مردہ ضمیر ہو چکے, ہم جہاد کرنے والوں پر اعتراض بھی کستے ہیں, ان کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں, ان کو معاشرے کا کم تر اور ذلیل ترین افراد بھی گردانتے ہیں, اور جب ہمارے اوپر بات آئے کہ چلو زبان کے ساتھ ہی جہاد کر لو, پھر ہمیں شرم آئے, شرم آئے پھر ہمیں. مجھ سے حدیث نہیں بیان ہوتی, میں قرآن کی بات بیان نہیں کر سکتا, میں لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا, میں کسی کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتا, میں کسی کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا. اللہ افسوس ہے تیرے اوپر. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہا ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا, اس کو بیان کرنا بھی سکھایا, قوت گویائی ہم نے اس کو عطا کی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کماری لڑکی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، لیکن جب دین کی بات آتی تھی آپ نے اللہ کی قسم برادریوں کے سامنے کھڑے ہو کے، جو برادریوں کے بڑے بڑے بت تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے، جو بڑے دنیا کے اندر فنے خواہ بنتے تھے، محمد رسول اللہ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کون کھڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید، کبریائی کو، بڑائی کو بیان کیا ہے، کس نے روکا ہے؟ کہاں تھے ان کی شرم؟ ہمیں دین کی بات کرنے میں شرم آئے؟ وہ انڈیا کی کنجریاں، وہ بالی ووڈ کی اداکاریں اپنا جسم ننگا کریں، نیم برہنہ لباس پہن کے سٹیجوں کے اوپر آ کے ڈانس کریں، اور ہمارے مسلمان ان کو دیکھ کے لطف اندوز ہو، ان کو حیا نہیں اپنی بغیرتی پھیلانے میں۔ مسلمان تیرے پاس وہ دین ہے جو سارے ادیان سے بہتر ہے، تیرے پاس وہ نبی ہے جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، تیرے پاس دنیا کا کوئی شرک نہیں، تو رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس اسلام اعلیٰ دین کی دعوت لوگوں کو دینے میں تجھے شرم محسوس ہوتی ہے؟ دین ہے اسلام، ساری دنیا پہ اس نے غالب آنا ہے۔ غالب وہی کریں گے جو شرماتے نہیں، جو اس قوت صلاحیت کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہوئے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایمان والے لوگ، دنیا اور آخرت کے کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اسلام کے قریب کرتے ہیں۔ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس تیسری خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کھڑے ہو جو اسلام کے لیے۔ دنیا میں بڑا شرک ہے، بڑی بدعات ہیں، کتنے ہیں جو ہم رد کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ہم سنتے ہیں وہ فلانے نے ایسا کہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ہم گھبراتے رہتے ہیں۔ اہل حدیث جن کے پاس وہ دین ہے جو اس مسلک پہ ہے جس مسلک پر نبی کے صحابہ تھے، جانثار تھے، ہمیں اپنے آپ پر خوشی ہے؟ ہماری صلاحیتیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، کہ ہم سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جہاں بدعت ایجاد کی جائے، جہاں اسلام کے خلاف کوئی زبان بولی جائے، ہمیں کیا ہے کہ ہم حق اپنے پاس رکھنے کے باوجود کسی بھی مقام پہ آ کے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ہم ان کا رد نہیں کرتے ہیں، یہاں سن کے اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ چوتھی خوبی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ حق کے راستے پر چلتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے چلتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ اس حق کے راستے میں جو پریشانیاں، مصیبتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کا گریبان پکڑنا، لوگوں کا گلے کے اندر رسی ڈال کے مدینہ اور مکہ کے بازاروں کے اندر گھمانا، یہ سب چیزیں، پریشانیاں، مشکلات ان کو حق کے راستے سے پیچھے نہیں کرتی، وہ صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کے راستے کے اوپر اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جو بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے نا اس پر پریشانیاں آتی ہیں، لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو صبر کے دامن کو اپنا کے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کردار ہے مجاہدین کا آج، یہ کردار ہے افغانستان کے طالبان کا آج، کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر اپنا ایمان بھی مضبوط کیا، سال عمل کے اندر نمازیں، راتوں کو تہجدیں، صبح کو جہاد فی سبیل اللہ، اپنی ساری زندگی عمل والی بنائی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کے حق کی بات بھی لوگوں تک پہنچائی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں نے ان کو باتیں کی، وہ صبر کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا کے کامیاب ہیں۔ اور اپنے ضمیروں سے پوچھو، کیا آج مجاہدینوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نہیں دی؟ افغانستان کے 212 اضلاع کے اوپر، ضلعوں کے اوپر آج افغانستان کے 212 ضلعوں کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی وار مشین سمجھتا تھا، دنیا کا اپنے آپ کو سورما اور جگہ سمجھتا تھا، اور ورلڈ آرڈر دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے آیا تھا، 18 سالوں
کی مار ماری ہے طالبان نے، اللہ کی قسم آج ان کی بختر بند گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں، آج ان کا بگرام ایئر بیس اور 212 اضلاع اللہ کا الحاکمین نے قربانیوں کے عوض میں آج مجاہدین کو عطا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، وہ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ پورے کے پورے دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرے۔ ہم تعصب کی عینک کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مجاہدوں کا غلبہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم ایمان اور یقین کی عینک کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے کہ اللہ احکم الحاکمین نے 18 سالوں کے اندر پاکستان کو، مسلمانوں کو وہ کچھ دے دیا جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا۔ اور کافر سارے کے سارے اکٹھے، انڈیا نے دھمکی لگا دی افغانیوں کو، طالبانوں کو، مجاہدین کو۔ اللہ کی قسم بالکل سادہ طبیعت ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی، ویسٹ کوٹ پہن کے، بڑی پگڑی باندھ کے، ہاتھوں میں اللہ کی قسم کوئی موبائل نہیں، ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، دنیا کا مقصد سمجھا ہے، تخلیق کا مقصد سمجھا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس دنیا کو پر اسلام کو غالب کروں۔ ہمارے نوجوان ذلیل ہو رہے ہیں آج موبائلوں کے پیچھے، سوشل میڈیا کے پیچھے۔ دیکھو افغانستان کے طالبان کو، مجاہدین کو، اللہ کی قسم 18 سال انہوں نے محنت کی ہے، 18 سال بڑی بڑی پہاڑیوں کو عبور کیا، اللہ نے ان کو دیکھو قربانیوں کے عوض میں کیا عطا کیا۔ ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ بلاتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں، وہ پینڈو پریکشن جن کو ہم لوگ کہتے تھے نا، وہ کرسی کے اوپر ٹانگیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، چٹا سوٹ پہنے، اور کافر سپر پاور کے سامنے بالکل اسلام کا جھنڈا اوڑھ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانسان ان کے نظریے کو اپنا کے اس طرح پھول کے بیٹھا ہوا ہے، کافر نظریں نیچے کر کے بیٹھا ہے۔ انڈیا دھمکی لگاتا ہے اور اس نے 3 طیارے اسلحے سے بھر کے افغانستان کے اندر امریکیوں کو بھیجے، دفاع کرو اپنا، تم دنیا کی سپر پاور ہو، اس طرح ذلیل ہو کہ ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے۔ 3 طیارے اسلحے سے بھرے، اور مجاہد کو اللہ نے بصیرت ہی بڑی دی ہے۔ افغانی طالبان پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا 3 طیارے بھیجے ہیں نا ہمیں مارنے کے لیے، ہم تو آگے ہی مرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، اپنے دہلی کے ایئرپورٹ کا خیال رکھنا۔ کون ہے جو آج کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے؟ ہم تو یہاں ویلے کٹے بیٹھ کے بس باتیں کرتے ہیں، یہ مال کھا گئے، یہ فلانا بھی لے گئے، انہوں نے بیٹے مروا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور دیکھو مجاہدین نے ان 4 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیا، اپنا ایمان بھی مضبوط کیا، صالح عمل بھی اللہ کو پیش کیے، حق کی رستے کے دائی بھی بنے، صبر و استقامت کے ساتھ اپنوں کی باتیں سن سن کے اپنے مشن سے نہیں ہٹے، جہاد پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، اسلام پر قائم رہے۔ آج دنیا کے چوڑے ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کہتے ہیں اپنے دہلی ایئرپورٹ کا خیال رکھنا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انعامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر زندہ ضمیر ہو اپنے ضمیروں سے سوال کرو خود ہی، کیا یہ انسان دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان نہیں ہے؟ کہ جن کو دنیا میں بھی اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ آج سارے کافر ان کے نیچے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ مجاہد ہوں گے جن کے سروں پہ اللہ تعالیٰ عزت کا تاج رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت کو بڑے غصے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کی دائیں جانب یہ مجاہدین ہوں گے جو شہداء تھے، جنہوں نے خون پیش کیے تھے، جسموں کے اندر اسی طرح زخم ہوں گے۔ فرمایا اللہ دوسری ساری کی ساری دنیا کو دیکھیں گے، اللہ کو غصہ آئے گا، جب اللہ مجاہدین کو دیکھیں گے اللہ بھی مسکرا دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ فرمایا شہداء کے جسموں سے اسی طرح خون نکل رہا ہوگا، زخم ہوگے، گولیاں لگی ہوگی۔ اللہ کو کیسی یہ ادائیں اور کیسے یہ بندے پسند ہیں کہ جو میدان محشر میں اپنے کٹے پھٹے جسم دے کے کھڑے ہیں، بولنے کی بات ہی نہیں، اللہ جسموں کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بندے جو نے اپنے جسم اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے تھے سیدھے جنت ہیں۔
تو 4 خوبیاں محترم بھائیو یہ ہم دنیا میں معاشی حوالے سے سوچتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے بڑے یہ سمجھتے ہیں جس لڑکے نے اپنا کاروبار سٹینڈ کر لیا، محنت کر لی، گھر بنا لیا، اس کی اچھی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ نہیں، یہ صرف معاشی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس کے لیے ہمیں طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بتایا کہ لوگوں زمانے کی قسم ہے سارے انسان فلاح میں وہ انسان کامیاب ہے جو ایمان والا ہے، صالح عمل والا ہے، حق کی طرف بلانے والا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں صبر و استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور انعامات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اللہ نے ان کو دیے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100 منزلہ محلات ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر کامیابی والا بنا دے، ہم دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ جئیں، آخرت میں بھی اللہ کا الحاکمین جنتوں کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔